فیلڈ میں اس اپنے کام میں اپنا استاد کسے سمجھتے ہیں؟ میں اپنا استاد اگر آپ کہیں مجھے تو میں مشہور و معروف شخصیت جو عوام جانتی ہو. میں آپ کو بتاؤں میرا ایک تو ایسے بھی نام لے لیتے ہیں نا لوگ, وہ نام میرے پیچھے والی گلی میں رہتا تھا, میرا معین اختر بھائی سے بہت دیرینہ تعلق رہا. صحیح. اور جس زمانے میں اے آر وائی سے منسلک تھا تو اس زمانے میں لوز ٹاک کرتے تھے تو عموماً میک اپ روم میں ہماری ملاقات ہوتی تھی. تو ایک تو یہ کہ میں نے معین بھائی کو بڑا دیکھا اس کام میں. میں نے اگر آپ میزبانی کے فن کی بات کریں تو طارق عزیز صاحب کو میں نے جو ہے بڑا فالو کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے یہ اساتذہ آئیکونز ہیں, یہ آئیکونز ہیں. اور جس وقت ہم نے سٹارٹ لیا تھا, میں نے 98 میں سٹارٹ لیا تھا, تو اس زمانے میں ان کا پیک تھا طارق عزیز صاحب کا, نیلام گھر, معین بھائی کا پیک وہ تھا. حالانکہ دیکھیں کولر دے دیتے تھے انعام میں, لیکن وہ کولر بھی اس کتنا کولر بڑا کی انعام اہمیت لگتا تھی, تھا. اس کولر کی اہمیت تھی. دیکھیں اہمیت تھی. دیکھیں بات وہی ہے کہ ایکسس آف اینی تھنگ از رانگ, یہ ایک مقولہ ہے نا, جب آپ کسی بات کی زیادتی کر دیتے ہیں نا وہ اپنی وقت کھو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا, قدر کھو دیتا ہے. ایک کولر کی اہمیت تھی, پھر آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ گاڑیاں دینا شروع کی اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا شروع کیا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی. ہاں بے شک. تو اس زمانے میں اچھا پھر طارق عزیز صاحب ایکچولی صرف شو نہیں کرتے, طارق عزیز صاحب ایک تربیت کا پورا سمجھ لیجئے کہ آماج گاہ تھے, ایک یونیورسٹی تھے, ایک مکتب تھے طارق عزیز صاحب. اسی طرح معین اختر صاحب ایک مکتب تھے, اسی طرح سے نعیم بخاری صاحب ایک مکتب ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا, جن کو ہم نے سنا, جن کی الفاظ کی ادائیگی, شاگردی بھی اختیار کی. نہیں شاگردی غائبانہ غائبانہ مطلب شاگرد نہیں ہے, مطلب کلاکن آپ نے لیکن معین بھائی سے بڑا تعلق رہا اس اعتبار سے. کلاکن رکھی ہوئی, ہار بنایا ہوا, دعائیں ہو رہی ہے ایک باقاعدہ. ہاں بھائی تم میرے گڈھا بن. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ وہ میک اپ روم میں اے آر وائی کے ہوتا یہ تھا کہ میں جب ملاقات میری رہتی تھی تو عموماً جب میں داخل ہوتا تھا مجھے بڑے پیار سے کہتے ہیں ہاں بھائی ہیرو کیا حال ہے, بڑے ان کا ایک انداز تھا. تو وہ لوز ٹاک کی اپنی تیاری انور بھائی کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے, تو اس وقت ہی کچھ ٹپس میں ان سے لے لیتا تھا کہ بھائی فلو کیا ہونا چاہیے, گفتگو کیسے کرنی چاہیے, زیرو بم کیا ہونا چاہیے, اتار چڑھاؤ کیا ہونا چاہیے, کون سا لفظ کیسے ادا کرنا ہے, پاز کہاں دینا ہے, رکنا کہاں پر ہے, ایکسپریشن کیا ہونا چاہیے. کوئی بات اگر آپ کوئی نارمل بات کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا نارمل ہونا ہے, مطلب اب آپ ایک نارمل بات کر رہے ہیں اور اب نارمل ہو جائیں تو عجیب سا لگے, اب نارملٹی لگے گی نا. لیکن آپ جب اب نارمل بات کر رہے ہیں اور نارمل ہو کے کریں گے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. تو وہ ہم نے سیکھا, باقاعدہ سیکھا, لوگوں کو سنا, لوگوں کو دیکھا, اور پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں اپنے اندر خود پیدا کی.